میرا تحریریں لکھنے اور یوٹیوب چینل بنانے کا کیا مقصد ہے؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے مانی ساتھیوں؟ تو آج میں ایک انتہائی اسپیشل ٹاپک پہ بات کرنے آئی ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہہ کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں کہ جو بات لکھی گئی ہے ضروری نہیں کہ لکھنے والا خود بھی اس پر عمل کرتا ہو، لیکن میرے رب کا مجھ پر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ وہ اکثر باتیں جو میں اپنی تحریروں میں لکھتی ہوں یا اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں ان پر مجھے عمل کی توفیق بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اور اس پر میرے سب سے بڑے گواہ وہ لوگ ہیں جو میرے قریب ہیں، جو میرے ساتھ رہتے ہیں، جنہوں نے مجھے الفاظ میں ڈھلتے اور اعمال میں بدلتے دیکھا ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں صرف وہی لکھتی ہوں یا وہی کہتی ہوں جس پر مکمل طور پر عمل کر چکی ہوں۔ نہیں، بلکہ میں وہ باتیں بھی لکھتی ہوں یا کہتی ہوں جن پر میرا دل عمل کے لیے تڑپتا ہے، جن پر ابھی میرا قدم مکمل جمع نہیں ہے، اور یہ لکھنا میرے لیے محض دوسروں کو نصیحت کرنا نہیں ہوتا بلکہ خود اپنی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، جب میں کسی نیکی، کسی عمل صالح، کسی بھلائی کی بات کو قلم بند کرتی ہوں تو سب سے پہلے میرا دل شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ اے نفس، تو خود کہاں کھڑا ہے۔ یہی احساس مجھے جھنجھوڑتا ہے، میرے باطن کو جگاتا ہے، اور میں آہستہ آہستہ اسی راہ پر چل پڑتی ہوں جس کی طرف دوسروں کو بلا رہی ہوتی ہوں۔ اور اگر کسی وقت کسی مجبوری، بیماری یا کسی اندرونی کشمکش کے باعث کسی عمل پر فی الحال استقامت حاصل نہ ہو رہی ہو تو تب بھی میں رکتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے میری تحریر یا ویڈیو کسی اور کے دل میں اثر ڈال دے، وہ عمل کی طرف بڑھ جائے، اور اسی کے صدقے میرا رب، میرا پیارا رب مجھے بھی وہ اس پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے مانی ساتھیوں، اور اگر کوئی میرے لکھے ہوئے ایک لفظ پر بھی عمل کر لے یا میری ویڈیو پہ عمل کر لے تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہی وہ امید ہے جو مجھے لکھنے سے اور ویڈیوز بنانے سے کبھی نہیں روکتی۔ چاہے میری ذات مکمل نہ ہو مگر میرے الفاظ کسی کی ذات کو مکمل کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو یہی کافی ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، میں لکھتی رہوں گی، میں ویڈیوز بناتی رہوں گی، میں حق کہتی رہوں گی، انشاءاللہ، 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 اللہ کی توفیق سے۔ نہ زمانے کے فیشن زدہ مفکرین مجھے روک سکتے ہیں، نہ چند لمحوں کے مشہور ہونے والے شہرت کے پیاسے فلاسفرز جو حق کی روشنی سے ناواقف ہیں میرے قلم کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں باطل سر اٹھائے گا میں وہاں حق کا علم بلند کروں گی، چاہے راستہ تنہا ہو یا مخالفت اپنے قریبی رشتوں کی ہی کیوں نہ ہو، مگر الحمدللہ، 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 آج تک میرے رب نے وہ وقت آنے ہی نہیں دیا کہ میں اپنے عزیزوں کے مقابل کھڑی ہوں، لیکن اگر کبھی وہ حق کے راستے میں رکاوٹ بنے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، تو میں وہاں بھی رکنے والی نہیں، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبتوں کی اصل وفا اللہ اور اس کے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات سے ہے، اور جسے اللہ کی رضا محبوب ہو جائے اسے کسی اور کی ناراضی سے ڈر نہیں لگتا۔ میرے لیے بھی یہی دعا کیجیے گا کہ میں بھی باعمل بن جاؤں، بہت باعمل بن جاؤں۔ پیارے مانی ساتھیوں، آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے ایسا نیک مددگار ہم سفر عطا فرمائے، زندگی کا ساتھی ایسا دے جو میرے یوٹیوب چینل، میرے دین سیکھنے سکھانے میں میری راہ کی رکاوٹ نہ بنے بلکہ میرے لیے ایک سپورٹیو انسان ثابت ہو۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دل سے میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے لیے فیوچر میں بھی میرے دین سیکھنے سکھانے کے شوق اور عمل میں کوئی رکاوٹ بننے والا انسان نہ آئے۔
وہ میرا مددگار ہو، میرے ساتھ جنت کا راہی ہو، ہم مل کر جنت کے راستے پہ چل سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے بہترین اپنے چنے ہوئے نیک پسندیدہ بندوں میں سے کوئی انسان عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہم سب کا نصیب بہت اچھا کرنا۔ یا اللہ ہم سب تیرے دین کے دائی ہیں، صرف ایک چھوٹی سی حسرت اور خواہش ہے کہ اپنے دین کا چھوٹا سا کوئی کام ہم سے بھی لے لے، ہماری زندگی بھی اپنا حق ادا کر سکے اس دنیا میں آنے کا۔ یا اللہ اور کوئی خواہش نہیں، جو بھی تو دے جس حال میں بھی رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ صرف ایک خواہش، دل سے خواہش ہے کہ یا اللہ ساری زندگی دین سیکھنے سکھانے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اس میں ایسی آزادی حاصل ہو کہ ہم صبح سے شام بس تیرے دین کو ہی دیکھ سکیں، تیرے دین کے لیے کام کر سکیں۔ یا اللہ اتنی ہمت طاقت دے دے، اتنی توفیق دے دے، اپنے مددگار بھیج دے۔ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، اللہ پاک اپنے مددگار بھیج دے، ایسے مددگار جو میری سوچ میں بھی نہ ہوں، اور بس تو کافی ہو جا۔ یا اللہ کبھی کبھی تیری انتہائی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ہی تیری ضرورت ہے، لیکن کچھ لمحوں، کچھ فیصلوں اور کچھ چیزوں میں تیری شدت سے یاد آتی ہے، تیری شدت سے ضرورت پڑتی ہے۔ یا اللہ پاک ہماری مدد فرما، ہماری نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ اور آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑی دل سے ایک ہی دعا ہے کہ مجھے میرے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ یا اللہ دین کے علاوہ زندگی میں اور کوئی خواہش نہیں، صرف ایک ادنا سی خواہش ہے، ہمارا خاتمہ دین پہ کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، اور آخرت میں اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پلیز آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ پیارے منی ساتھیو، اسلامی کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ میں جلد ہی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام رنج و غم، مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، انزائٹی، ڈپریشن، بے چینیاں، ان سب کو خوشیوں سے بدل دے، آپ کو سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ٹیک کیئر، ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.